ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ملاقات سیزن 2 کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ایوان میں صاحبان پنجتن نعت کونسل کے روح رواں، محترم المقام، انتہائی سینئر لائق کے ستکریم شناخواں سید بادشاہ محترم جناب ثاقب رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ آج ان سے گفتگو کریں گے، احوال جانیں گے صاحبان پنجتن نعت کونسل کو بنانے کا، حضرت والا کے افکار و خیالات، آپ کے جذبات ریکارڈ پر لانے کی کوشش کریں گے، اس یقین کے ساتھ ہم آج کا یہ خوبصورت سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت سیگمنٹ شروع کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ استاذ الاساتذہ، استاذ الشعراء، محترم المقام، لائق کے ستکریم حضور سیدی و سندی رضا المصطفیٰ نقشبندی اپنے انداز میں کیا افکار و خیالات ہمیں منتقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نعت لکھنا عطائے لم یزلی، نعت لکھنا سعادت ازلی، نعت لکھنا عروج و فکر و گماں، نعت لکھنا فروغ نور جہاں، نعت لکھنا جمال نور ازل، نعت لکھنا کمال علم و فضل، نعت لکھنا ادا صحابہ کی، نعت لکھنا ہے راہ صحابہ کی، نعت لکھنا طریق حسانی، نعت لکھنا بنائے سلطانی، نعت لکھنا وفا ہے جامی کی، نعت لکھنا سند غلامی کی، نعت لکھنا وفا ہے جامی کی، نعت لکھنا سند غلامی کی، نعت لکھنا خدا کی نزدیکی، نعت لکھنا عطا کی نزدیکی، نعت لکھنا عقیدتوں کا نشان، نعت لکھنا الفتوں کا بیان۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں آج کا یہ خوبصورت سیگمنٹ شروع کرنا ہے کہ ہم نعتیہ مسند پر جب آقا کریم کی توصیف و ثنا کے لیے حاضر ہوں، خلوص و ادب کے تمام دائروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک نعتخواں، ایک ملاقات کا مین مقصد امت کا بھلا یوٹیوب چینل سے آپ کو یہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی محافلیں خلوص و ادب کے تمام تقاضوں کے ساتھ سجانی چاہیے۔ آئیے آغاز گفتگو کریں صاحبان پنجتن نعت کونسل کے روح رواں، مسند حسان کے وہ بے لوث مجاہد جنہوں نے اپنی تمام عمر بے لوث انداز میں نعتیہ خدمت کرنے کا اعزاز حاصل رکھا ہے۔ میری مراد محترم المقام سید بادشاہ سید ثاقب رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، آپ کی آمد کے بہت مشکور۔ جزاک اللہ۔ امت کا بھلا یوٹیوب چینل اپنی تمام پرخلوص آفیشیل میڈیا ٹیم کے ساتھ آپ کی مشکور ممنون کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر بہت خلوص کے ساتھ ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آج جتنی بھی گفتگو آپ سے کرنے کا اعزاز پائیں گے شاہ جی، وہ اس یقین سے کرنے کا اعزاز پائیں گے کہ محافل ذکر خیر منعقد کروانے والے جتنے بھی تنظیمات ہیں، جتنی بھی نعتخواں احباب ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشن محافل نعت منعقد کرتی ہیں، ان کو ہمیں یہ فیضان منتقل کرنا ہے کہ بے لوث انداز میں بھی، بے غرض انداز میں بھی محافل ذکر خیر منعقد کی جا سکتی ہے۔ اس کی بہت پیاری مثال اور بڑا پیارا حوالہ صاحبان پنجتن نعت کونسل ہے۔ آپ سے گزارش، آپ ارشاد فرمائیں صاحبان پنجتن بنانے کا خیال کیوں کر آیا؟ صاحبان پنجتن جس پرخلوص انداز میں بے لوث طریقے سے محافل منعقد کرتی ہے، یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے منتقل ہوا؟ پھر اس کے فیضان آپ نے کس طرح حاصل کیے؟ اپنے انداز میں ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کامران صدیقی القادری صاحب، آپ کا بہت مشکور و ممنون، اور امت کا بھلا پوری ٹیم کا بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس ٹرانسمیشن میں شرکت کی دعوت دی۔ صاحبان پنجتن نعت کونسل الحمدللہ بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سرکار کی محفل گھر گھر سج جائے، گلی گلی سج جائے، اور اصل میں اس مہنگائی کے دور میں محفل نعت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا،
کیونکہ آج کل ہمارے نعت خواں احباب کی ڈیمانڈ اتنی ہو گئی تھی، ہم نے ایسے نعت خواں کو چنا جو یعنی کہ فی سبیل اللہ محفل نعت میں شرکت کریں. تو صاحبان پنجتن نعت کونسل کا جب حوالہ آتا ہے تو جس نعت خواں کو بھی دعوت دیتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ صاحبان پنجتن نعت کونسل کسی کے بھی پروگرام کرتی ہے تو کوئی ڈیمانڈ کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، تو وہ اسی ذہن سے آتے ہیں ہماری محفل میں. بس صاحبان پنجتن بنانے کا مقصد یہی تھا کہ گھر گھر محفل نعت عام ہو جائے. حرف ثنا کا ایک بھکاری ہوں میں ادیم، حرف ثنا کا ایک بھکاری ہوں میں ادیم، فیضان چاہتا ہوں الف لام میم کا، فیضان چاہتا ہوں الف لام میم کا. صاحبان پنجتن بلا شبہ اپنی تمام تر خدمات کے ساتھ اسی انداز میں خدمت مسند حسان کرنے میں روز و شب مصروف عمل ہے. آئیے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ سید بادشاہ سے گزارش کرتے ہیں نعت رسول کی. نعت رسول پیش فرمائیں گے بارگاہ خیر الانام میں محترم المقام روح رواں صاحبان پنجتن نعت کونسل سید ثاقب رضا قادری صاحب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ماشاءاللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تجھے ڈاگے ولا تجھے ڈاگے ولا تجھے ڈاگے ولا تجھے ڈاگے ولا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھیں گے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم المقام سید ثاقب رضا قادری صاحب. آئیے آگے بڑھائیں گفتگو کو اس یقین کے ساتھ کہ ایک نعت خواں ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سیگمنٹ یقیناً ہمیں نعت خوانی کے مسند پر بہت ہی ادب کے ساتھ نعت خدمات پیش کرنے پہ کی دعوت دے رہا ہے. آئیے ثاقب بھائی ایک اور سوال کریں، اور وہ سوال یہ ہے میرا، اور بڑی ادب اور عاجزی کے ساتھ یہ سوال کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں ثاقب بھائی سے. ثاقب بھائی، سلسلہ نعت میرا اور آپ کا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم نے مسند حسان پر ثنا و توصیف کا آغاز کیا تو آپ نے وہ تمام دور دیکھا ہے عاجز و خاکسار کا، اور آپ نے جب سے نعت خوانی کا آغاز کیا میں اس کا گواہ ہوں. تو الحمدللہ یہ سارا دور بڑے ادب کے ساتھ رہا، بڑی تعظیم کے ساتھ رہا، بڑی عقیدتوں کے ساتھ رہا. دور حاضر کا نعتیہ منظر نامہ بھی ہمارے سامنے. ثاقب بھائی، آپ بہت ہی فقیت المثال انداز میں، بہت بادب انداز میں، بڑے پرکیف انداز میں محافل ذکر خیر منعقد کرنے کا اعزاز پاتے ہیں. صاحبان پنجتن کو بھی اعزاز حاصل ہے، آپ کی اویس کرنی نعت اکیڈمی کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ بہت ہی بادب محافلیں آپ منعقد کرتے ہیں. لیکن ثاقب بھائی، اسی دوران کچھ محافلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر انتہائی حیرت انگیز طور پر ہمیں بے شمار شور و غل، افراتفری، بے چینی نظر آتی. کیا کہیں گے آپ ان محافل منعقد کروانے والوں کو جن کے اسٹیج پر افراتفری، شور و غل، بے ادبی کا زور زورہ ہوتا ہے، ادب بہت دور ہوتا ہے اس محفل سے؟ ایسے احباب کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ آپ کیا خیالات منتقل کریں گے؟ کیا درس دیں گے اپنے صاحبان پنجتن پلیٹ فارم سے؟ ارشاد فرمائیے. کامران بھائی، صاحبان پنجتن نعت کونسل کے حوالے سے سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ سرکار کی محفل جب سجی ہوئی ہو تو باوضو تو محفل میں آنا ہی چاہیے، لیکن اس کے بعد اگر آپ شور کر رہے ہیں، اللہ اللہ، بلا وجہ کا شور کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اگر ایک جذبہ ہے کہ جذبے کے تحت بندہ سرکار کے عشق میں ڈوب جاتا ہے اور جذبے میں نعرے بھی بلند کرتا ہے شور میں، لیکن اگر میں اب جو دیکھ رہا ہوں جیسے مساجد میں محفل ہوتی ہیں تو اس میں ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے. اب ایک محفل آج یا کل میں دیکھ رہا تھا، اس میں نعرہ حیدری لگایا جا رہا تھا. اللہ اللہ. تو نعرہ حیدری تو ہماری یعنی کہ جان ہے، ہماری شان ہے، ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن جب وہ ساؤنڈ کا جب شور آتا ہے نا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ بیعت بھی ہو رہی ہے. اللہ اللہ. میں ثاقب بھائی آپ کی بات کو کاٹنے کی جسارت کر رہا ہوں اور آپ کے وسیلے سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. بے شمار محافلوں میں ہم نے لائیو دیکھا سوشل میڈیا پر کہ نقیبان محفل نعرہ لگا رہے ہوتے اور ان مقدس ترین ہستیوں کے نام کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں. اپنے جانتے میں وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ پیغام بہت دور تک پہنچا رہے ہیں. سرکار مولا کائنات کا نام اگر اس انداز میں لے رہے ہیں تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں. سرکار سیدنا صدیق اکبر کا نام اگر اس انداز میں لے رہے ہیں، بلند انداز میں، چیخنے والے انداز میں لے رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ اپنے جانتے میں یہ سمجھتے ہیں نقیبان محفل. مگر ایک سوال میں کروں ثاقب بھائی کے وسیلے سے، میں آپ سے کہوں اگر کہ اپنے والد گرامی کا نام ایکو ساؤنڈ پر اس انداز میں لے کر ان کو مخاطب کریں، بلائیں اس انداز میں اپنے والد گرامی کو مائک سے، اور پھر ساؤنڈ آپریٹر اس کو جب ڈھیرے ڈال کر اس کو کافی دیر تک محفل میں وائرل کرتا رہے، تو آپ کیا کر پائیں گے؟ ایسا یقیناً نہیں کر پائیں گے. جب اپنے والد گرامی کا نام آپ نہیں لے پائیں گے تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ان مقدس ہستیوں کا نام اس انداز میں لے رہے ہیں؟ یہ بات عرض کرنی تھی ثاقب بھائی کے وسیلے سے. آگے ثاقب بھائی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سماعت کیجیے. کامران بھائی، اصل میں نہ تو عالم ہوں، ایک چھوٹا سا ثنا خواہ ہوں. اللہ اللہ. اس کا تو آپ کو صحیح معنی میں جو فتویٰ جیسے مفتی صاحب دیں گے اور دیگر لوگ دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر نام بالکل واضح ہو رہا ہے نا، اور اگر سنیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے اگر کوئی بات کر رہا ہے لیکن ادب کے ساتھ،
یہ نہیں آپ مولا علی کا نعرہ لگا رہے ہیں, حضرت حق 4 یار کے نعرے لگا رہے ہیں, سب کے نعرے لگا رہے ہیں, لیکن وہ واضح ہی نہیں ہو رہا کچھ کہ بھائی بندہ بول کیا رہا ہے. باہر بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہو, یعنی کہ جیسے کچھ لوگ محفل میں نہیں ہوتے, باہر ہارنوں کے ذریعے سے آواز جاتی ہے, لوگ سوچ رہے ہو یار کیا ہو رہا ہے, شور شرابہ کیسا ہو رہا ہے. باہر والوں تک یعنی کہ اگر نام بالکل واضح جا رہا ہے, بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے, سننے کو جذبہ بڑھ رہا ہے, پھر تو صحیح ہے. واہ واہ. اگر یہ واضح نہیں ہو رہا نا تو پھر تو یہ بے ادبی ہو جائے گی. اور نام یعنی کہ کیونکہ نعرے رسالت لگاتے ہیں, ہم بولتے ہیں دونوں ہاتھوں بلند کرو یا رسول اللہ بولتے ہیں, تو اس میں واضح ہونا چاہیے. اب ایک تکرار ہے, اب آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا حیدر حیدر حیدر. یہی عرض کر رہا ہوں, یہی عرض کر رہا ہوں. بھائی تھوڑا تمیز کے دائرے میں اگر اس چیز کو کر لیا جائے تو میں سمجھوں گا مناسب ہوگا. اللہ اللہ اللہ. سید ثاقب رضا قادری کی خوبصورت پرخلوص اور کھری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں سامعین محترم. اور ایک ملاقات کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہی ہے, امت کا والا یوٹیوب چینل کا اصل مقصد یہی ہے. الشیخ نہال نافی شاذلی دعوت برکاتہم قدسیہ کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ ہم ثنا و توصیف کی محافلوں میں سلیقہ لے آئیں, ادب لے آئیں, خلوص لے آئیں, تعظیم لے آئیں, کسی بھی طرح ہم اس بادب میں دور میں دوبارہ چلے جائیں کہ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہوا کرتا تھا. آئیے ایک مرتبہ پھر گزارش کریں سید محمد ثاقب رضا قادری سے کہ نعت رسول پیش فرمائیں بارگاہ سرور کونین میں. نعت شریف کے بعد پھر آغاز گفتگو کریں گے سید ثاقب رضا قادری کے ساتھ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا سبحان اللہ نبی, سبحان اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی, جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی, جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے, کون دے تاگے دینے کو منہ چاہیے, کون دے تاگے دینے کو منہ
چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، ہم سدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، غم سدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت عظیم البرکت کا ممتاز زمانہ کلام، وہ پیارا کلام جو عالم اسلام میں انتہائی مقبول بارگاہ کلام ہے، اور ہر ایک دردمند سنی اس کلام کو نہ صرف ذوق و شوق سے پڑھتا ہے بلکہ اس کے فیض و برکات سے بھی مستفید رہتا ہے۔ سید ثاقب رضا قادری پیش فرما رہے تھے، اور امت کا بھلا یوٹیوب چینل ایک ملاقات کے ذریعے ناظرین کرام فقط ایک درد لے کر حاضر ہے، بس ایک تڑپ اور ایک چبھن کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کا عنوان ایک ملاقات رکھا گیا ہے، اور ایک ملاقات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نعتیہ مسند سے وابستہ مخلصین کو اس پروگرام کے اندر ہم مدعو کریں اور ان سے ان کے جذبات، افکار و خیالات کو ریکارڈ پر لانے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والی نسل جب نعتیہ میدان میں اپنی تمام تر خدمات کو پیش کرنے کے لیے موجود ہو تو یہ تمام تر ریکارڈ ان کے کام آ سکے، یہ تمام تر افکار و خیالات، یہ تمام تر مضامین ان کے کام آ سکیں۔ نعت مسند حسان پر کس طرح پیش کرنی ہے، اس تمام تر معاملات کو جب وہ دیکھیں تو ان کو اچھی تربیت میسر آ سکے۔ اسی یقین کے ساتھ ہم دوبارہ سید بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے صاحبان پنجتن کے ذریعے جو فقیت المثال پیارا کام کیا، گھر گھر آپ نے محافلیں منعقد کی، چوراہوں پر، چوکوں پر کریا کریا آپ نے خلوص اور لگن کے ساتھ محافلیں منعقد کی، کیسا رسپانس آپ نے دیکھا عشاقان ذکر رسول کا جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور کیسا رسپانس آپ نے دیکھا محفل میں آنے والے عشاق کا جو محفلوں میں آ کر عقیدت سنتے ہیں۔ آپ نے اس بے لوث انداز میں جب یہ کام شروع کیا تو آپ نے محفلوں کے فروغ کو کس انداز میں پایا، محفل کرانے والوں سے کیا رسپانس ملا، محفل میں آنے والوں سے کیا رسپانس ملا، نعت خواں احباب جو آپ کی ایک دعوت پر لبیک کہتے ہوئے محفل میں آ جاتے ہیں، تو یہ کیا خاصیت ہے آپ کی، کس لہجے میں آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں جو آپ کی محفل میں آ جاتے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ کامران بھائی، صاحبان پنجتن نعت کونسل کا جب کام اسٹارٹ کرا تھا تو ہمارے تقریباً سب سے سینئر ثنا خواں حاجی صادق مراد صدیقی صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کافی سرپرستی فرمائی۔ پھر اس کے بعد مرزا جاوید قادری صاحب، اطہر حشمتی صاحب اور دیگر ثنا خواں بھی اپنا ہمارے ساتھ جڑے، اور اس کے علاوہ شاعر اسلام عبد الجبار نادم صاحب، انہوں نے بھی کافی محنت کری صاحبان پنجتن نعت کونسل کے لیے۔ پھر آپ سے بھی ہم نے رابطہ کرا، ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی محافلوں میں صاحبان پنجتن نعت کونسل کی محافلوں میں شرکت کری، اور ماشاءاللہ دیگر ثنا خواہوں نے بھی، سلیم رضا قادری صاحب بھی ماشاءاللہ، اور پھر احمد رضا قادری کمپیر، کافی یعنی کہ ایسے نعت خواں اور کمپیر جو یعنی کہ بڑی بڑی محافلوں میں نظر آتے ہیں، وہ سب نے بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے۔ شاہ صاحب کی بات کو میں نے کاٹا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ذکر فرمایا نقیب محفل احمد رضا قادری، جہاں جہاں آپ اس نام کو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ علامہ احمد رضا قادری نقابت کی دنیا میں بہت خوبصورت، بہت لائق مطالعہ اضافہ ہے،
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس پیارے نقیب محفل کو مسند حسان پر تادیر جلوہ فروز رکھے اور ان کے انداز و افکار سے ہم مستفید رہتے رہے. جی شاہ صاحب. تو یہ احمد رضا قادری صاحب بھی آئے ماشاءاللہ. اچھا یہ جو سائبان پنجتن ہے سب سے پہلے جو ہم نے سٹارٹ کری ہمارے جو میرے چھوٹے بھائی سید زہیب رضا قادری اور ہم لوگوں نے مشورہ کرا تھا کہ کوئی ایسی بزم ہونی چاہیے کہ جو یعنی کہ سنیوں کے لیے آسانی پیدا کرے, اور الحمدللہ ہم نے بنائی. اور اس کے بعد کافی میں سمجھتا ہوں ثنا خواں فی سبیل اللہ اس محفل میں شرکت کری سائبان پنجتن کی محفلوں میں, اور نقیب محفل بلال رضا بھی ماشاءاللہ ایک محفل میں شرکت کر چکے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ لوگ فی سبیل اللہ آتے ہیں تو یہ دل بڑا ہو جاتا ہے. اور جب ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا کامران بھائی, آپ نے بھی دیکھا بہت بڑے بڑے اسٹیجوں پہ محفلیں نعت میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی, لیکن جو سائبان پنجتن نعت کونسل کی محفلوں میں مزہ ہے, سکون ہے, پرسکون محافلیں ہوتی ہیں, گلی میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جو گھر کے اندر محفل ہو رہی ہوتی ہے چھتوں پر, بڑا سرور ملتا ہے اور یعنی کہ روحانیت نظر آتی ہے. تو بس یہی بہت پیارا نام ابھی دوران گفتگو ارشاد فرمایا سید ثاقب رضا قادری نے. محترم حافظ بلال رضا قادری, نقابت کی دنیا کا بہت ہی ممتاز زمانہ نام, اور مجاہد نقیب محفل اور پرجوش نقیب محفل, ایسا نقیب محفل کہ جس نے بے شمار نقبہ مسند حسان کو دیے. بہت پیارا نام حافظ محمد بلال رضا قادری شہنشاہ نقابت. یہ بھی سائبان پنجتن کی محفلوں میں آتے رہے. اور آپ نے سنا ثاقب بھائی سے کہ کون کون سا نام سائبان پنجتن کی محفل میں آ کر نعت رسول پیش کرتا رہا. یہ تمام تر گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر کسی جذبے کے تحت محافل ذکر خیر منعقد کر رہے ہیں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ مخلص نعت خواں احباب اور مخلص نقیبان محفل آپ کی محفلوں میں نہیں آئیں. وجہ کیا ہے کہ پھر نعت خوانی کرانا اتنی مشکل ہو گئی؟ وجہ کیا ہے پھر محفل کو منعقد کرنا اس قدر کوئی بڑا کام بنا دیا گیا؟ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے. آج کے اس خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ جو ہم نے پیش کیا, تمام تر باتیں ریکارڈ پر لانے کی کوشش کی سید زادے جناب سید ثاقب رضا قادری کی, وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. سنتے رہیں اور سید ثاقب رضا قادری کی جہد مسلسل سے مستفید ہوتے رہیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا, اس لیے نوازیے گا کہ آپ کا فیڈ بیک ہی ہمارے کام آتا ہے. آپ کی محبتیں ہی دیکھتے ہوئے ہم اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں. ضرور کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار فرمائیے گا. دنیا بھر میں جہاں جہاں اس نشریات کو دیکھا جا رہا ہے ضرور شیئر فرمائیے گا. آپ کا شیئر جب تک سوشل میڈیا پہ موجود رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتا رہے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا کی تمام پروفیشنل آفیشیل پرخلوص میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.